السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمد للہ آج کی تراویح میں ہم نے سورۃ المائدہ کو مکمل کیا اور سورۃ الانعام کا ایک بڑا حصہ مکمل کیا۔ تو 7واں پارہ ہے یہ، جس میں سورہ مائدہ اور سورہ انعام یہ سورتیں شامل ہیں۔ تو سورہ مائدہ کی اس سورت میں کچھ باتیں کل کے درس میں آئی تھیں، تو کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اس کا۔ تو اس سورت کا یہ موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جن چیزوں کو یا جن کاموں کو حلال کیا ہے، تم اپنی جانب سے ان کو حرام مت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ لمٹس رکھے ہیں ہمارے لیے کہ کون سی چیزیں ہمیں کرنی ہیں اور کون سی چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہیں۔ تو ان لمٹس کو پار کر کے جانا، ان حدوں کو پار کر کے جانا، یہ ایسا کام ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ شرعی جو قوانین ہیں، خصوصیت کے ساتھ یہاں پر اللہ نے جو بتایا کہ حرام یا حلال کے جو مسائل ہیں، ان میں کسی کو بھی اس بات کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ مسئلے کو بدل دے، حرام کو حلال بنائے یا حلال کو حرام بنائے، اس بات کی کسی کو اجازت نہیں، بلکہ ایک نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں، کسی بھی نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین شریعت میں جن کاموں کو حلال قرار دیتا ہے اور جن کاموں کو حرام قرار دیتا ہے یا چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، اس میں نبی کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہوتا یا نبی کی بھی کوئی رائے اس میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن مجید کی وہ آیت اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم میں فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی، آپ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے، آپ اپنی جانب سے کیوں اس کو حرام کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر تنبیہ کی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ سے متعلق ہے کہ شہد کے سلسلے میں ایک بات تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی تھی کہ آئندہ آپ اس طرح کے کوئی کام نہ کرے۔ تو چنانچہ ایک نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ شرعی قوانین میں خصوصیت کے ساتھ حرام یا حلال کے مسائل میں اپنی بات پیش کریں۔ شرک کی جو قسمیں ہیں، شرک الاکبر جو بڑا شرک ہم کہتے ہیں، وہ شرک اگر کوئی آدمی شرک کیا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، توبہ نہیں کیا، تو وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ تو شرک کی جو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے الشرک فی الطاعہ، یعنی اطاعت میں شرک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو حرام قرار دے رہا ہے جبکہ اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہے، تو کوئی آدمی اس آدمی کو فالو کرے گا جو شرعی مسئلے کو بدل رہا ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے یا حرام کو حلال کر رہا ہے، اگر وہ اس آدمی کو فالو کرے گا اللہ کے حکم کو نہیں، تو اس کو الشرک فی الطاعہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا شرک ہے کہ اس کی اگر کوئی آدمی توبہ نہیں کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو سیدھے وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں بلکہ کسی اور آدمی کی اطاعت کر رہا ہے شرک کے معاملے میں یا حرام یا حلال کے معاملے میں۔ تو غرض یہ کہ یہ ایسا مسئلہ ہے حلال یا حرام کا، اس میں محتاط رہنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے حرام چیز کا استعمال کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے اس پر عمل کر رہا ہے، اپنا رہا ہے، تو یہ گناہ الگ ہے۔
لیکن کوئی آدمی حلال چیز کو حرام سمجھ کر کے اس پر عمل کرے یا پھر حرام چیز کو حلال سمجھ کر کے اس پر عمل کرے تو اس کا گناہ الگ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی محرمات اللہ کی جانب سے ہیں ان سے بچیں، اور جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال قرار دی ہیں انہیں اپنائیں. یہی جو ہے ہماری شریعت کا اصول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے قسمیں کھا لی تھی یا ارادہ کر لیا تھا. ایک صاحب نے کہا تھا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا کبھی بھی. ایک صاحب نے کہا تھا کہ میں پوری رات جو ہے نماز پڑھوں گا. ایک اور صاحب نے کہا تھا کہ میں ہر دن روزہ رکھوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو منع کیا اور کہا کہ یہ سب چیزیں اسلام میں جائز نہیں. پوری رات عبادت کرنا، ہر رات پوری رات عبادت کرنا اور ہر دن روزہ رکھنا اور زندگی میں شادی ہی نہ کرنا، یہ شرعی قوانین نہیں ہیں. شریعت نے ان چیزوں کو حلال قرار نہیں دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہ کرو. اور اس کو کہا جاتا ہے رہبانیہ. رہبانیہ یہ ہم صوفیزم جو ہوتا ہے، صوفی لوگ، ان کے اندر اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے رہبانیہ. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. دراصل یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ لوگ بالکل اتنا گہرائی میں جاتے ہیں عبادتوں میں کہ جو اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا ہے عبادت کا، اس حد کو پار کرتے ہوئے عبادت کرنے لگتے ہیں. اور بعض لوگوں کو، ہم صوفی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نہ وہ کھانا کھاتے ہیں، نہ انسانوں سے ملتے ہیں، نہ پاکی صفائی کا خیال کرتے ہیں، بلکہ ایک کمرے میں کئی دنوں، کئی مہینوں تک بند ہو جاتے ہیں اور عبادت کرنے لگتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اس کو ہم حلال سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں، اور جو چیزیں حرام ہیں بس اس کو حرام سمجھتے ہوئے ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں بتائی ہے. اس سورت کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ قسم کھانا، قسمیں کھانا اللہ رب العالمین کی ہی قسم کھانا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا ہے. اور جب قسم کھانا ہے تو آدمی کو قسم پوری کرنی ہوگی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات بتائی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قسم کھاتا ہے لیکن ایسی بات کی قسم کھاتا ہے جو اس کے لیے خود نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی قسم کھا لیا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ فلاں کام کروں گا، لیکن بعد میں قسم کھانے کے بعد احساس ہو گیا کہ وہ کام اس کے لیے تو نقصان دہ ہے، اگر وہ کام کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا. اب اس نے قسم کھا لیا، اب کیا کرے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر لوگوں کے لیے ایک آسانی پیدا کر دی کہ وہ آدمی قسم توڑ سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت و جلالت کو باقی رکھتے ہوئے ایک کفارہ بھی رکھا ہے کہ آدمی کو ایسے موقع پر قسم توڑنا ہے اپنی پریشانی کے لیے، یعنی نقصان سے بچنے کے لیے، تو پھر اس کو جو ہے کفارہ ادا کرنا ہوگا. تو کفارہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے جو کچھ آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، یا پھر آپ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائیے، یا پھر یہ کہ آپ کسی غلام کو آزاد کیجیے. اگر یہ سب کچھ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو 3 دن کے روزے رکھیے. یہ بات یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتائی. تو غرض یہ کہ قسم بہت سوچ سمجھ کر کھانی چاہیے. اب بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر بات میں قسم کھانے کی، ہر چھوٹی بات میں قسم کھانے کی. تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسی قسم کہ اللہ کے پاس کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین وہ قسم کھا رہا ہے، وہ قسم کو پوری کر رہا ہے یا قسم کو توڑ رہا ہے، ایسے آدمی کا کوئی اعتبار نہیں. جو آدمی پوری سنجیدگی کے ساتھ، پورے سیریسنس کے ساتھ قسم کھاتا ہے تو ایسے قسم کی اللہ کے پاس جو ہے اس کی اہمیت ہے. چنانچہ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو صرف اللہ کی قسم کھائیں. بعض لوگ ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں یا پھر کسی بزرگ کی قسم کھاتے ہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے. اور یہ شرک کے اقسام میں سے ایک قسم ہے کسی اور کی قسم کھانا. صرف قسم اللہ کی، اور جب قسم کھاتے ہیں تو اس کو پورا کرنا ہے. اگر قسم پورا نہیں کر پائے، توڑنا ہے، تو پھر یہ جو کفارہ بتا گیا اس کا جو ہے ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یقیناً خمر، شراب اور میسر اور جوا، انصاب کا مطلب ہوتا ہے اس زمانے میں مشرکین، کچھ پتھر تھے، کچھ بت تھے جن پر مشرکین جو ہے قربانیاں وغیرہ
دیتے تھے. والازلام, پاسے وغیرہ پھینکنا, یہ سارے گندے کام ہیں اور شیطان کے کام ہیں, یہ کہا اللہ رب العالمین نے. چنانچہ ان سارے کاموں سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں پر مجھے دو باتیں بتانی ہیں اس آیت کے ضمن میں. پہلی بات تو شراب کے سلسلے میں ہے کہ شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے. اس کے باوجود کئی مسلمان, نمازی لوگ تو نہیں لیکن بہت سارے مسلمانوں میں ایسے شراب کے عادی لوگ ہیں جو شراب میں ڈوب چکے ہیں, ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں. اب وہ اس بات کو گرچہ سمجھتے ہوں کہ اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے, اس کے باوجود اس کے عادی ہو چکے ہیں. تو مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس ذمہ داری کو لے کہ جتنے بھی شرابی لوگ ہیں ان کی عادت کو کیسے چھڑوایا جائے, کیسے انہیں سیدھا راستہ بتایا جائے. یہ ایک مسلمانوں کی جو بھی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ایک ذمہ داری کے طور پر ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ کر ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. کیونکہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے شرابی لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عبادتوں سے دور رہتے ہیں صرف شراب کی وجہ سے. اگر اس کی وہ عادت ختم ہو جائے شراب کی تو پھر وہ ساری عبادتوں کے قریب آ جائے گا. تو اس لیے ہمیں پیچھے پڑنا ہوگا, ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اور دوسری بات, یہاں پر اس آیت میں اللہ نے میسر کا تذکرہ فرمایا. میسر کہتے ہیں جوا کو. جوے کی مختلف اقسام ہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جو آدمی جو ہے جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ جو ہے خنزیر کے گوشت میں ہاتھ ڈالتا ہے, خنزیر کا جو خون ہوتا ہے اس میں ہاتھ ڈالتا ہے. تو اتنی بڑی بات بتائی. تو جوے کی کتنی قسمیں ہیں. آج مثال کے طور پر دیکھا جائے تو کئی نوجوان مسلمانوں کے جو فونز ہیں ان میں رمی کھیلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. تو اس طرح کے پتے تاشے کھیلنا یا رمی کھیلنا یا پھر جو بیٹنگ ایپس ہیں ان ساری چیزوں میں بیٹنگ وغیرہ کرنا, یہ ساری چیزیں جوے کے اندر آتی ہیں اور یہ حرام ہے. اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتایا. بعض نوجوان بچوں کو ہم نے کچھ کارڈز کھیلتے ہوئے دیکھے, گرچہ وہ جو ہے سیدھے سیدھے پتے کھیلنے میں نہیں آتا ہے, پیسہ وغیرہ بھی نہیں لگاتے ہیں, لیکن بچے آپس میں بیٹھ کر بس ایسے ہی کھیل مذاق کے لیے پتے آپس میں جو ہے بانٹ کر کے یونو کارڈز وغیرہ کھیلتے ہیں. جبکہ یہی کارڈز جو بچے کھیلتے ہیں یہ ان کو اس برائی تک لے جاتی ہے. تو شریعت ہر وہ کام جو کسی بڑے گناہ تک لے جاتا ہے اس پر پہلے ہی مرحلے میں اس کو دبانے کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے جب بچے کھیلتے ہیں اس طرح کے کارڈز وغیرہ آپس میں بانٹ کر پتیاں وغیرہ جیسی, تو ان ساری چیزوں کو پہلے ہی مرحلے میں روک دینا چاہیے. جب بچوں کو اس کی عادت لگ جائے گی تو مرحلہ بڑھتا جائے گا. جب مرحلہ بڑھتا جائے گا تو پھر کزینو جیسی چیزوں کے پاس لوگ جائیں گے. نوجوان اپنا پیسہ برباد, اپنی زندگی برباد اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں. تو چنانچہ تو آج کے زمانے میں یہ جوے کی ہزاروں اقسام لوگوں کے پاس آ گئی ہیں اور لوگ بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی شریعت کے قانون کے بس اس میں کود جاتے ہیں اور یہ سارے کام کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں اس ساری چیزوں سے روکنے کی اور تربیت دینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اس سورت کا ایک اہم موضوع یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث, کہ آپ یاد رکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے کہا کہہ دیجئے لوگوں سے کہ برائی اور اچھائی کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے, برابر نہیں ہو سکتے. گرچہ آپ کو برائی بہت زیادہ پسند آ جائے, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی برائی ہے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ اس برائی کو اپنا رہے ہیں, تو لوگوں کے اس برائی کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی وجہ سے وہ برائی اچھائی نہیں ہوتی. وہ برائی جو ہے بہت زیادہ جو ہے اپنانے کی وجہ سے پورے لوگوں میں عام ہے, لوگ اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں, تو ان لوگوں کے سمجھنے کی وجہ سے برائی اچھائی نہیں ہوتی. برائی برائی ہی ہوتی ہے اور اچھائی اچھائی ہی ہوتی ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں معاشرے میں آج سے 15-20 سال پہلے کچھ چیزیں ایسی تھیں, کچھ کام ایسے تھے سوسائٹی میں جو یقیناً لوگ برا سمجھتے تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب تربیت میں کمزوری آئی, اخلاق میں بگاڑ آیا, تو بہت سارے ایسے کام ہیں معاشرے میں برائیاں ایسی پھیلتی گئی کہ بعد میں لوگ اس کو برائی سمجھنا ہی بھول گئے. جیسے ایک چھوٹی مثال کے طور پر اگر کہا جائے تو برتھ ڈے منانا, تو کچھ سالوں پہلے تک جو ہمارے بزرگ تھے, کچھ اچھے لوگ تھے, ان ساری چیزوں پر خیال رکھتے تھے, لیکن جب زمانہ بدلتے گیا تو لوگ ہر گھر میں برتھ ڈے منانا شروع کر دیے.
جبکہ یہ برائی ہے، اسلامی طور طریقہ نہیں بلکہ کسی اور مذہب کا طور طریقہ ہے، اور آج اس کو کوئی بھی برائی سمجھتا ہی نہیں، ایک فیشن سمجھتے ہیں، ایک سیلیبریشن سمجھتے ہیں، اور ایک خوشی کا موقع سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ برائی ہوتی ہے، گرچہ لوگوں کے پاس کتنا بھی مقبول ہو۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ ہمیشہ سے اچھائی اور برائی کی تمیز اپنے پاس رکھیے اور اس کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ بات اللہ نے بتائی۔ اس کے بعد اسی صورت کا ایک عام موضوع یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کی طرف آئیے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے تو ہمارے باپ دادا کا طریقہ کافی ہے۔ اب گرچہ ماں باپ کا طریقہ، باپ دادا کا طریقہ غلط ہو، پھر بھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا غلط کیے ہوں گے کیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی بھی کام ہم کو کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے دلیل قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں۔ ہمارے باپ دادا نے کیا یا نہیں، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ باپ دادا غلط کیے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، اچھے بھی ہوں گے، اس کے باوجود بھی باپ دادا ہمارے لیے دلیل نہیں۔ گرچہ اچھے کام کیے ہوں تب بھی باپ دادا کا عمل کرنا کسی چیز پر وہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہمارے لیے صرف قرآن اور حدیث ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ مشرکین مکہ ہر بات میں یہی جواب دیتے، جب کبھی انہیں قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جاتا تو کہتے نہیں ہمارے باپ دادا، نہیں ہمارے باپ دادا۔ ابو طالب کا معاملہ دیکھ لیجئے، جب موت کا وقت قریب آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے چچا آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن دوسرے لوگ ابو جہل وغیرہ آ کر کہہ رہے تھے تو پھر آپ کے باپ دادا کا جو ہے دین کیا ہوگا؟ تو آخر میں ہوا یہی کہ ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، یعنی کفر پر ان کی موت ہو گئی۔ تو چنانچہ باپ دادا کے جو اعمال ہیں اس کو اپنے ذہن میں ہمیں بٹھانا نہیں ہے۔ باپ دادا نے اچھے کام کیے ہیں تو یقیناً ان کاموں کو ہم جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے پروف نہیں ہے۔ اس بات کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اس سورت کا ایک اہم موضوع یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا ہے۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اگر اے اللہ تو ان لوگوں کو عذاب دے گا تو یقیناً تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لہم، اگر تو انہیں معاف کر دے گا فإنک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا، ایک آیت پڑھی جو قرآن مجید کی آیت ہے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اے رب یقینا ان میں سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، فمن تبعنی فانہ منی، جو آدمی ان لوگوں میں سے میری اتباع کرے گا تو وہ میرے میں سے ہوگا، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو آدمی میری نافرمانی کرے گا یقینا تو بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت پیش کی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کہا تھا اپنی قوم کے سلسلے میں، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے رب اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یقیناً تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو یقیناً بڑا حکمت والا اور زبردست ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو آیتوں کو پڑھنے کے بعد رونے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اتنے زیادہ فکر مند تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سلسلے میں کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنی قوم کے سلسلے میں عذاب کے کلمات استعمال کرنا یا پھر نافرمانی کے کلمات استعمال کرنا کچھ بھی گوارا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں صرف یہ بات تھی کہ میری امت کیسے کامیاب ہوگی، اللہم امتی اللہم امتی۔ تو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام سے کہلا بھیجا۔ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جا کر پوچھو کہ کیا معاملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے بتایا کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو اس بات کی اطلاع دو. کہا اللہم انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، یقیناً ہم آپ کی امت کے سلسلے میں راضی ہو گئے ہیں اور ہم آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو ناراض نہیں کریں گے. یہ اس امت کی فضیلت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی اس قوم کے سلسلے میں، اس امت کے سلسلے میں. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سلسلے میں جو فضیلتیں ہیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ قیامت کے دن یہ امت کیسے آگے بڑھے گی، کیسے جو اس امت کا جو ہے مقام ہوگا، کیسے یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور کتنا حصہ اس امت کے لوگوں کو جنت میں ملے گا. بہت ساری باتیں بتائیں، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم صحیح ایمان اور صحیح عمل کے ساتھ زندگی گزاریں تو یہ ساری فضیلتیں ہمیں بحیثیت اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الانعام، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے جو بھی غلط عقائد ہیں اور شرکیہ مختلف جو بھی شرکیہ کام ہیں ان سارے کاموں کا جو ہے تذکرہ فرمایا اور اس کا رد بھی پیش کیا اور توحید کا پیغام دیا کہ یہ لوگ جو بھی شرکیہ کام کر رہے ہیں یہ سب غلط کام ہیں. اللہ رب العالمین نے توحید کا پیغام اس سورت کے اندر دیا. تو اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کیسے توحید کی دعوت دی، کیسے شرک سے روکا. بڑا ہی بہترین جو ہے انداز ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو کہ انہوں نے پریکٹیکل کہ لوگوں کو کیسے سمجھائیں. ڈائریکٹ کہہ دیں گے لوگوں سے کہ شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے بجائے ایک پریکٹیکل طریقہ اپنایا. کہا ایک ستارہ تھا، کہا کہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب ستارے نکلے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. جب ستارے ڈوب گئے چاند کی روشنی کی وجہ سے تو کہا نہیں چاند بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. جب چاند کی روشنی ختم ہو گئی سورج کی روشنی کی وجہ سے تو سورج کے سلسلے میں کہا یہ تو اس سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. لیکن جب سورج ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ختم ہو گیا، جو باقی رہے گا وہی میرا رب ہے. تو یہ جو انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا لوگوں کو متاثر کرنے والا تھا. تو اس واقعے کو نقل کرنے کی وجہ قرآن مجید میں یہی تھی کہ کیسے لوگوں کو سمجھائیں، کیسے لوگوں کو جو ہے حکمت کے ساتھ تعلیم دیں، لوگوں کو دھمکا کر غصہ ہو کر یا پھر سخت کلمات سے لوگوں کو سمجھانے کے بجائے محبت بھرے کلمات سے حکمت کی ذات سمجھائیں. یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں بہت سارے جگہوں پر بتایا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، حکمت کے ساتھ بلائیے، والموعظۃ الحسنہ اور اچھے کلمات استعمال کیجئے، غصے کے کلمات، سخت کلمات نہیں، نرم کلمات، ایسے کلمات استعمال کیجئے کہ جس سے سامنے والا آدمی متاثر ہو جائے، اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ اپنے رب کی طرف آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ واقعہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. چنانچہ ہم میں سے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور توحید پر ہم مر جائیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کیا آپ نے اس دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا یا نہیں. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر آیا ہے. تو چنانچہ ہر مسلمان پر فرض ہے. عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری اپنی جگہ پر یقیناً ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ توحید کا جو پیغام ہے دوسروں تک پہنچائیں. چنانچہ ہمیں اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے. اس صورت کے ایک موضوعات میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جب ہم لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں تو دوسرے مذاہب کے لوگ جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں ان معبودوں کو آپ برا بھلا نہ کہو، گالیاں نہ دو، ورنہ کیا ہوگا فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو وہ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو گالیاں دیں گے. خصوصاً آج کے اس ماحول میں یہ بات بالکل جو ہے ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ سامنے والے لوگ مختلف مذاہب کے لوگ جو ہے کتنے گالیاں دیتے ہیں اور مسلمان بھی جوش میں آ کر دوسرے مذاہب جن
لوگوں کی یا جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں مسلمان بھی گالیاں دیتے ہیں. مسلمانوں کو اس طرح کرنے کی اللہ رب العالمین اجازت نہیں دیتا ہے. اس کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا ہے. اس صورت کا ایک اہم موضوع وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اگر آپ کچھ دوستوں کے ساتھ ہیں، اگر آپ کے دوستوں میں سے کوئی دوست ایسا ہے جو دین کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے یا اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ یہ ختم کر دو، کیونکہ وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر کسی سے تعلقات توڑ لیں، ہر کسی سے ہم دور ہو جائیں، یہ بات نہیں بتائی جا رہی ہے. ہمارے دوستوں میں سے کوئی، ہماری مجلسوں میں سے کوئی آدمی دین کا مذاق اڑاتا ہے، رب کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسی مجلسوں سے ہم دور رہیں. یہ بات اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں. تو چنانچہ ہمیں اس کا جو ہے خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آخری بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن سورت میں بیان فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. کسی نے بھی آج تک اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی زندگی میں کسی نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا. عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بعض لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا تھا. یہ بات بالکل غلط ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کو دیکھا تھا، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اور الزام لگا رہا ہے. تو چنانچہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے. کسی نے بھی نہیں دیکھا اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اللہ کو دیکھنا جو ہے وہ ایک مومن کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے اجر ہے، اور وہ جنت میں ملے گا. ہر مومن کو جو بھی حقدار ہے اللہ رب العالمین ضرور وہ موقع دے گا اور وہ نعمت دے گا، وہ اجر دے گا. تو یہ صرف اور صرف قیامت کے دن ہوگا اور جنت میں ہوگا. چنانچہ اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.